تو انہوں نے جب مجھے ذوالفقار بھائی نے دیکھا تو کہنے لگے اے بچے نو کدھر لے آئے ہیں اندے کول کیڑا کام کروا رہے ہیں یہ مطلب یہ کام کر سکتا ہے. وہ ایک ایسی بے بسی تھی کہ اس وقت دل کیا تھا کہ یار ہم کسی طریقے سے نا اپنے ملک واپس چلے جائیں. ہم مطلب یہ زندگی کب تک گزاریں گے. خود میرا پہلا کام یہاں پہ یہی تھا, اس جھاڑو سے مٹی صاف کرنا, روڈ کو کلین کرنا. یہ دیکھیے ارے 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 یہ تو سب ملیا میٹ ہو گیا بھائی, ملیان ہو گیا یہ سارا. یہ جی ایک بڑا اسپیشل قسم کا چکن جو کہ پتھر کے اوپر تیار ہوتا ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ اسٹیشن پہنچے تو افتخار بھائی آ چکے تھے لینے. افتخار بھائی کا تعارف کروا دوں. افتخار بھائی جو ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں, بہت عزیز دوست, لیکن میں سمجھتا ہوں بڑے بھائیوں جیسے ہیں. ہمیشہ کئی معاملات میں مخلصانہ مشورہ دینا اور ہمیشہ بڑے ایک انتہائی ملنساری سے جب بھی ہماری بات ہوئی تو افتخار بھائی کے ساتھ ڈن تھا, کیونکہ ریسنٹلی پاکستان آئے تو کہا کہ جب آپ حج پہ آئیں گے تو جدہ لازمی آنا ہے. تو آج الحمدللہ جدہ میں انہی کے ساتھ ہوگا. اور آتے ہی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں, تو میں یہ گاڑی روک کے جو ہے نا گاڑی روک کے تو ابھی میں نے کہا کلپ بنا لوں, کیونکہ گاڑی ڈرائیونگ کے دوران کلپ بن نہیں سکتا. تو افتخار بھائی تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر سر, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. یہاں پہنچنے کے بعد افتخار بھائی کے گھر گئے, تھوڑی دیر ریسٹ کی, اور اس کے بعد ابھی جمعہ کا وقت ہو چکا ہے, اذان ہو گئی ہے. تو بڑی خوبصورت مسجد. افتخار بھائی کہتے ہیں ادھر میں اکثر نماز پڑھتا ہوں, تو ابھی یہاں اندر چلیں گے, جوتے یہاں پہ رکھ دیں گے. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله التقوى في دعائه فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقوى عند الله يتقاكم أيها الناس إن للتقوى فضائل وثمرات عظيمة. نماز میں امام صاحب کی قرات اتنی خوبصورت تھی, مجھے یوں لگا جیسے شیخ سعود شریم جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں. تھوڑی سی مطابقت ان کی آواز سے لگتی تھی, لیکن میں نے وہ ریکارڈ نہیں کی, ظاہری بات نماز پڑھ رہے تھے. تو میں اپنے دوستوں سے ایک بات جو کہتا ہوں کہ ہمیشہ سعودی عربیہ کے اندر یہاں مساجد میں نماز پڑھنے کا جو لطف آتا ہے نا وہ کہیں اور نہیں مل پاتا. کہ یہاں پہ الحمدللہ نظام مسجد کے اندر بہت اچھا اور خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ آپ کو جزا دے کہ مسجد کے اندر پورا سکون ہے, قالین بچھے ہوئے, اور ہر ایک چیز احسن طریقے سے ادا کی جاتی ہے. اور اس لیے یہاں نماز پڑھنے کا ایک عجب لطف ہے. یہ چیزیں اگر پوری جگہ پہ نافذ ہو جائیں نا, اس آپ نے پاکستان میں, انڈیا میں, ہر جگہ, کہ کم از کم اچھے سے خوبصورت طریقے سے قرآن کو پڑھنے والے ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ بہت فرق پڑ سکتا ہے, مسجدیں مزید آباد ہو سکتی ہیں. نماز جمعہ پڑھ کے ہم گھر گئے, اور اس کے بعد ابھی ایک اور شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور یہ ہیں ذوالفقار بھائی. افتخار بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار بھائی جو ہیں یہ افتخار بھائی سے بھی زیادہ جولی ہیں, زیادہ ہنسی مذاق کرنے والے ہیں. ان کی طبیعت میں تھوڑی سنجیدگی ہے. یہاں پہ شارک ہیں افتخار. وعلیکم السلام. یعقوب صاحب ہیں, ابھی حمزہ بھی ہے اور وہ بھی آتا ہے, تو آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہاں پہ آئے ہیں مطعم صدا پہ. یہاں عربک کھانا افتخار بھائی نے کہا, میں نے کہا یار گھر کا کھلائیے. کہتے گھر کا شام کو کھائیں گے, ابھی عربک ٹرائی کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ صاحب لائے ہیں یہ شوربہ, اور یہ مکس ہے ویجیٹیبل, میٹ, ان سب چیزوں سے. اور یہ اندر کچھ نہیں. ہاں جی بالکل, یہ اس کا نہیں جی, یہ شوربہ ابھی تو ٹرائی کریں گے. کچھ یاد آیا یعقوب, کچھ یاد آیا؟ صفا ہوٹل. ارے ارے اب ٹیسٹ کرتے ہیں. صفا ہوٹل جی افتخار بھائی. جی سر. صفا ہوٹل میں وہاں بریک فاسٹ پہ اور ڈنر کے اوپر ایک سوپ ہوتا تھا, زبردست. وہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین سوپ. اور یہ کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں یعقوب عالم, مطلب کھانا بنانا جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کمال. سب سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سموسا ہے, مندی مرروز. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آ گیا جی کھانا, اور اس میں ہمارے پاس یہ ساری آئٹمز جو لوازمات ہیں وہ اب کھانے سے زیادہ ہوتے ہیں, جو مین ڈش ہے اس سے زیادہ. یہاں پہ بصل ہے, ہری مرچی ہے, طحینہ ہے, یہاں پہ گرین چٹنی ہے, لال ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے ہمارا مین کورس. اس کے اندر مندی ہے, اور یہ بکرے کا گوشت ہے. اس کے اندر یہ کلیجی جو ہے یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سا لک بھی ہے, اور ٹیسٹ اسی سے کرتے ہیں شاید. عربی کھانوں کا ایک تو ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے, ڈفرینٹ, اور دوسرا یہ ہے
کہ یہ مل بیٹھ کے کھانے والے ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز سامنے آئی سارے مل کے اس کو کھائیں گے. یہ اس کی خاصیت مجھے ہمیشہ سے بڑی پسند رہی ہے. تو اب جو ہے بسم اللہ، میرا یہ بڑا پرانا سٹائل ہے جی، میں نا پیاز سے شروع کرتا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے یہ پیاز سے بھر کے تھوڑے سے نا یہ بڑا اس کا لطف آتا ہے. بسم اللہ الرحمن. شکریہ. کہ وہ پہلی ویڈیو جو مینا میں آپ کو کھانا ملا جی جی جو کہ پھیکا سا تھا، تو اورنج جوس سے آپ نے ڈال کے اس کو تھوڑا ٹیسٹ بنایا. بڑی ایک مجھے ٹچ لگی کہ دیکھیں کہ بالکل پھیکا ہے کھانا، لیکن اس کو وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے وہ کے لیے ہو گیا وہ بڑا مجھے تو مزیدار نا جی. بسم اللہ. یہ جی ابھی ایک بڑی ڈفرینٹ چیز آئی ہے، افتخار بھائی نے بتائی ہے. یہ ہے تو چکن، لیکن یہ ڈفرینٹ کیوں ہے اب ذرا پھر بتائیے گا سر. اس پلیز. کو بولتے ہیں مدوی بالحجر. اوکے. اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہے تو باربیکیو، لیکن یہ کوئلوں کے اوپر نہیں بنتا، بلکہ بڑے بڑے کالے پتھر ہوتے ہیں، ان کو نیچے سے آگ لگا کے سیکا جاتا ہے اور پتھروں کے اوپر اس کو جو ہے باربیکیو کہتے ہیں. تو اس کا ایک ٹیسٹ ایسے ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے اوپر نمک کی پانی کی سپرے کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ چیز مر جائے. اور اس کا میں نے پہلے چکھا ہے نا، تو بالکل اس کے اندر وہ چکن والی جو اسمیل ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے، نہیں ہے. وہ پیور میٹ لگتا ہے جیسے. کیا بات ہے. تو یہ جی ایک بڑا اسپیشل قسم کا چکن جو کہ پتھر کے اوپر تیار ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ لاسٹ پہ اب آ چکا ہے کنافہ. کنافہ یہ سویٹ ہوتی ہے نا جی ایسا اس کے ساتھ ایکسٹرا اگر چاہیے اگر جی جی بسم اللہ. یہ اس کا وہ شیرہ سا بنایا ہے، اگر ایکسٹرا آپ نے ڈالنا ہو تو. اچھا جی یہ ہے کنافہ. کریم سینٹرڈ فیلڈ ہوتا ہے. جی جی. اور پاکستان میں تو وہ چل گئے ہیں نا، اس کے اوپر ڈالو اس کے نیچے کریم، لیکن اس کے اندر ہوتا ہے. یہ ذرا دیکھیے، یہ کریم اس کے اندر ہے، اور یہ اصل کنافہ یہ ہوتا ہے بھائی. وہ آئس کریم والا وہ چاکلیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے. کنافہ یہ ہے. اچھا یہ کمال چیز بناتے ہیں، کریم بھی اندر اور اس کو بناتے بھی ہیں، اور وہ ویسی کی ویسی. ہاں الحمدللہ. یہ والا ولاگ اس لیے بڑا خاص ہے کیونکہ اس کے اندر جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں اپنے سعودی عرب میں جو میں نے مزدوری کے دن گزارے تھے ان کی یادیں تازہ کرنے جا رہا ہوں. آپ سے وہ جگہیں بھی دکھاؤں گا جہاں میں کام کرتا رہا، کام کیا تھا وہ چیزیں، اور اس کے علاوہ اوورآل جتنے بھی یہ ایکسپیٹریٹ ورکرز ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ سٹارٹ وہیں سے کرتے ہیں جہاں میں نے جدہ کے اندر پہلے دن کام کیا تھا. تو وہ یہ جگہ ہے. میرے ساتھ یہاں پہ افتخار بھائی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ذوالفقار بھائی ہیں. ذوالفقار بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا اس حالت میں جو میری کام کے دوران ہوتی تھی. اور وہ کیا وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ذرا آپ کو یہ دکھا دیں کہ یہ ہم نے یہاں پہ نا حرس الوطنی کے لیے کام کیا تھا. آپ کو یہ جو روڈ کے اوپر یہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ والے یہ ٹرنچ ہوگی، آگے بھی ایک باکس ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی یہ باکس یہاں پہ زمین کھود کے بنائے تھے جن کے اندر فائبر آپٹیکل اور ساری چیزیں ہم نے پرووائڈ کی تھی. ہم آگے جائیں گے جی اس طرف. تو یہاں پہ چونکہ یہ ایریا ہے ہم نیچے اتر کے ویڈیو نہیں بنا سکتے، تو صرف آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ جو بالکل یہ وزارت حرس الوطنی ہے. تو یہ صرف ریفرنس کے لیے کہ یہاں پہ ہم نے کام کیا، یہاں پہ اندر تصریح بنتی تھی، ہم جاتے تھے. یہ یہاں پہ جو ہم نے کام کیا وہ فائبر آپٹیکل تھی. ان کی آپسی کنیکشن کے لیے ہم نے زمین کھودتے اور کھودنے کے بعد ہم اس کے اندر پائپ ڈالتے، پھر ان پائپ میں کیبلز ڈالی جاتی، اور یہ سارے کا سارا کام دھوپ میں کیا جانے والا ہوتا. تو آگے چل کے اسی سیکشن کا کوئی ایسا حصہ جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے آسانی سے ویڈیو بنا سکتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کام دراصل کیسے کرتے تھے اور حالت کیا ہوتی تھی. ہمارا کام یہاں اس طرف پیچھے شروع ہوا تھا حرس الوطنی کا، وہ ہم اس طرح کرتے ہوئے، یہ دوار عبداللہ بھی ہے اس طرف، اور یہ مالز وغیرہ، یہ سارا وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم کام کرتے رہے. یہ تقریباً کوئی آئی تھنک 6 کلومیٹر کا ایریا ہوگا. اور یہ 6 کلومیٹر سارے کا سارا میں نے کتنی مرتبہ دوپہر کے اندر جون جولائی کے مہینوں میں یہ سارا پیدل کیا کرتا تھا، کیونکہ اس ایریے کی میئرمنٹ کرنا ہوتی تھی کہ ہم نے کام کتنا کر لیا. میرے پاس ایک ہینڈ میٹر ہوتا تھا جس کو ایک پہیہ لگا ہوتا تھا، وہ نیچے ایسے زمین پہ چلانا ہے اور ساتھ ساتھ خود بھی چلتے جانا ہے. وہ اس کی میئرمنٹ اصل میں ہو جاتی تھی کہ ہمارا ٹوٹل کام کتنے میٹر ہو چکا ہے. تو وہ اس کی پیمائش کے لیے دوپہر میں، مطلب بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا ایک دن میں 2 مرتبہ
وہ میئرمنٹ کے لیے چلنا پڑتا تھا. تو یہ سارا ایریا، یہ آپ وہاں سے دیکھیے، یہ اس طرف یہ میں آیا کرتا تھا، اور جہاں جہاں ہم نے کام کیا ہوتا تھا، یہ جو ہوٹلز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان ہوٹلز کے ساتھ کوئی کچا راستہ تھا، اس کے اندر ہم نے وہ کام کیا. اور وہ کام کرتے کرتے وہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا، وہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور وہاں پہ ساری سٹوری یہ کام والی سناتا ہوں. اور میں اس لیے مطلب بہت عرصے سے میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ کام کروں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو بتانا چاہیے، موٹیویشن ملتی ہے. کچھ کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پردیسی لوگ ہیں ان کی حالات کا پاکستان میں لوگوں کو درست علم ہوتا ہے کہ یہاں کیسی زندگی گزاری جاتی ہے. تو ان تمام مقاصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں. وہ ٹاور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے قریب میں ہم کہیں جائیں گے. یہ دیکھیے، ارے 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 ارے، یہ تو سب ملیا میٹ ہو گیا بھائی، ملیان ہو گیا یہ سارا. یہاں پہ ساری آبادی ہوتی تھی، تو ساری آبادی اب ختم کر دی گورنمنٹ نے. وہ اس کو پرانی آبادی تھی، وہ رہنے کے قابل بھی نہیں تھی، تو گورنمنٹ نے وہ تمام چیزیں گرا کے اب نئے سرے سے اس کو بلڈ کرنا ہے. یہ جو منصوبہ ہے محمد بن سلمان کا ویژن 2030، تو اس کے لیے یہ سب کچھ، یہ ویسے میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، ورنہ ہمارے دور میں 2012 کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ پوری آبادی تھی. تو اس کو وہ نئے سے بلڈ اپ کریں گے، اور پوری سہولیات کے ساتھ ایک جدہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو لک ایک میٹروپولیٹن سٹی ٹائپ ایک لک آئے، تو اس کو اس ترتیب سے بنانے کے لیے یہ منصوبے چل رہے ہیں. اور ہم اس کبری سے ہم ذرا نیچے اس طرف جائیں گے، اور یہاں سے یہ مناظر دیکھیے جدہ کے. وہ سامنے سی پورٹ ہے یہ جدہ کی. اس کے علاوہ یہ میدان تو یار بالکل خالی ہو گیا افتخار بھائی. جی دور دور تک کچھ نہیں ہے. یہ اولڈ مکہ روڈ ہے، بہت مصروف شہر ہوتی تھی. جی جی بالکل بالکل، جو آگے جا کے برج بن جاتا ہے ایسے نا، اولڈ مکہ روڈ، یہ ہم اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں. یہاں پہ آ کے میں آج سے کوئی 12 سال پیچھے جا چکا ہوں. مجھے وہ دن، وہ وقت، وہ سب کچھ یاد ہے جو یہاں اس وقت کھڑے ہو کے ہم کام کیا کرتے تھے. یہ آپ کو دکھا دیں، یہ مین ہال ہے. اس کے اندر اب یہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کو ریپیئر کر لیں گے. یہ جو کام ہے یہ ہم لوگوں نے کیا تھا. اب اس کے اوپر کوئی نیا کام ہو گیا وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ہمارا مین کام ہوا کرتا تھا. یہ میں نے کہا ذرا اتر کے آپ کو دکھاؤں کہ کام ہوتا کیسے تھا. پہلے اس کی کھدائی کرنی، پھر اس کے بعد یہ جو موٹے موٹے پائپ نظر آتے ہیں نا اس کے اندر، ان پائپس کو ڈالنا، پائپس کے بعد یہ کیبل پولنگ کرنا، اور کیبل یہ بندے کھینچتے تھے اپنے کندھوں پہ رکھ کے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اور پھر جب یہ بن جاتی تو اس کے بعد اس کے اوپر اسفلٹ بھی کرنی، یعنی روڈ کی طرح یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچز، اس کو پورا سڑک بنانا. تو یہ سارا کچھ ہم پوری گرمی کے اندر کیا کرتے تھے. کوئی اس کے اندر ہمیں چھاؤں، کوئی ٹمپریچر کم ہونا، رنگ کالا، کسی چیز کی کوئی سہولت پرواہ ہوتی ہی نہیں تھی. تو یہ سارا ہمیں کرنا پڑتا تھا. ہم سارا دن یہ کام کرتے. لوگوں کی گاڑیاں جو ہے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. اب تو یہ رہائشیں نہیں ہیں اس طرح، کیونکہ بہت سارا ایریا گرا دیا. تو ان کی گاڑیاں جو ہم ہٹواتے، ان کی منت سماجت کرتے کہ بھائی آپ اپنی گاڑی ذرا ہٹا لیجئے. تو یہیں پہ ایک واقعہ ہوا تھا اسی روڈ کے اوپر. میں تھوڑا سا اس طرف جاتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا واقعہ تھا جو پورے سٹے کے اندر، جو سعودی عرب کے اندر میرا سٹے تھا نا، اس میں بھول نہیں سکتا کہ وہ ایک ایسی بے بسی تھی کہ اس وقت دل کیا تھا کہ یار ہم کسی طریقے سے نا اپنے ملک واپس چلے جائیں. ہم مطلب یہ زندگی کب تک گزاریں گے. یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن دوپہر کا ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے. میں بہت آگے نہیں جاتا، میں وہ جگہ پراپرلی آگے کر کے اس لیے نہیں دکھانا چاہتا کہ مناسب نہیں ہے، کسی کا گھر ہے. لیکن یہاں پہ اسی شاہراہ کے اوپر ہوا یہ تھا کہ ہم دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اور اس طرح سے یہ ایک فٹ پاتھ تھا. اس کے اوپر ہم نے ایک سفرہ بچھایا جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا، وائٹ اس کے اوپر ہم نے چاول، گوشت وغیرہ سب کچھ نکالے. آپ پہلے دیکھیے کہ اس طرح کی جگہ پہ بیٹھ کے کون کھانا کھاتا ہوگا، لیکن ہم کھانا کھایا کرتے تھے ایسی ہی جگہ پہ. نیچے اس کے اوپر سفرہ بچھایا ایسے، اور اس کے اوپر یعنی کہ وہ ایک پلاسٹک پیپر ہوتا ہے اور دسترخوان جسے بولتے ہیں، اس کے اوپر پھر چاول ڈالتے تھے، پھر ساتھ میں مرغی کا گوشت ہوتا تھا، وہ ہم کھاتے تھے اس طرح سائڈوں پہ بیٹھ کے. تو ایک دن ہم نے ایسے ہی وہ سفرہ ڈالا، چاول، مرغی کا گوشت ڈالے، اور تقریباً 30 سیکنڈ کے بعد اندر سے ایک صاحب نکلے اور انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے، تم لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ گاڑی نکالنی ہے؟ اور ہمیں بیٹھتے ہوئے بھوک بہت لگی تھی، ہمیں بالکل نہیں خیال
کہ کسی کو گاڑی نکالنی پڑ سکتی ہے. وہ ہماری غلطی تھی, ہم کسی کا راستہ بلاک نہیں کر سکتے اپنے کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے جانا ہے, تو ہم اٹھ پڑے. اور جب ہم اٹھے تو وہ چاول گوشت اس طرح سے ہو گیا تھا کہ دوبارہ کھانے کے قابل نہیں تھا. اس دن مجھے یہ لگا کہ یار مطلب کیسی لائف ہے کہ اس کے اندر آپ کھانا بھی سکون سے نہیں کھا سکتے, اور وہ کھانا ختم, بھوک ختم. تو وہ دن تھا پہلا جب میں نے سوچا کہ مجھے مطلب سعودی عرب میں نہیں اپنے ملک میں جا کے ہی کچھ کرنا چاہیے. ملک میں سختیاں بھی برداشت ہو جائیں گی, لیکن ایک ایسی جگہ یار کھانا بھی ہم سکون سے نہیں کھا سکتے. پورا پسینے سے شرابور ہم ہوتے تھے یہاں پہ کام کرتے کرتے, یہاں سے اس طرف جاتے, پھر وہاں سے یہ بینک اسلامی ہے اس کی مسجد میں ہم نماز پڑھتے. تو یہ بیسیکلی یہ سارا کام تھا جو ہم یہاں پہ کیا کرتے. مختلف طرح کی مشینیں تھیں, اور ان روڈز کے اوپر جب ہم اس کی کھدائی کرتے نا تو باہر مٹی آ جاتی. اس مٹی کو پھر جھاڑو سے, ایک بڑا سارا جھاڑو ہوتا تھا وائپر کی طرح, اس جھاڑو سے ہم صاف کرتے. میں خود, میرا پہلا کام یہاں پہ یہی تھا, اس جھاڑو سے مٹی صاف کرنا, روڈ کو کلین کرنا تاکہ گاڑیوں کے آنے سے وہ مٹی نہ اڑے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں نا, ان کے ایک عینی شاہد وہ ذوالفقار بھائی ہیں. ذوالفقار بھائی کا تعارف تو میں آپ کو کروا چکا ہوں, ابھی ان سے مزید وہ جانتے ہیں. یہ جو ہمارے باس تھے نا جس کمپنی میں آیا تھا, عابد حسین مرحوم اللہ مغفرت فرمائے, دنیا سے جا چکے ہیں, تو ان کے بڑے اچھے دوست تھے اور ہمارے گاؤں کے بھی ہیں. تو یہ آئے اور انہوں نے جب مجھے پہلی مرتبہ دیکھا یہاں پہ, تب مطلب 12 سال پہلے میں زیادہ کم عمر سا لگتا تھا, مونچھ داڑھی نئی تھی نا. تو انہوں نے جب مجھے ذوالفقار بھائی نے دیکھا تو کہنے لگے اے بچے نو کدھر لے آئے ہیں, اندر کول کیڑا کام کروا رہے ہیں, یہ مطلب یہ کام کر سکتا ہے. تو ذوالفقار بھائی جو تھے نا, یہ مطلب انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ پورا پسینے سے شرابور اوپر سے لے کے نیچے تک. ذوالفقار بھائی کوئی گل یاد ہے تانوں یا اردو یا پنجابی؟ جی بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا ان کو میں نے, اور ان کا حالانکہ وہ جاب نہیں تھی لیکن حالات انسان کو کرواتے ہیں نا, تو انہوں نے محنت بہت کی ہے اور اس کام میں بھی انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اتنا ہی ان کو صبر کا پھل میٹھا جو ہوتا ہے نا وہ ملا ان کو. تو انہوں نے بہت محنت کی ہے, دھوپ میں بھی ایک صحیح مزدوری جیسا کام, جیسے مزدور ہوتے ہیں اس طرح کام تھا. وہ ٹیکنیکل تو ہے لیکن مزدوروں کی طرح ہے. گرمی ہے یہاں تو کام اتنا سخت نہیں, لیکن موسم اتنا سخت ہوتا ہے کہ آپ کو موسم زیادہ اس سے زیادہ لڑنا پڑتا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ عادل بھائی نے بہت اچھی محنت کی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. انہوں نے ایک لوگ سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان محنت کرے تو کہیں سے کہیں جا سکتا ہے. الحمدللہ جی, میرے بڑے جب مجھے ان الفاظ سے نوازتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے محنت کی, تو میں شکر ادا کرتا ہوں, اور میں مانتا ہوں پھر کہ الحمدللہ جب بڑے کہہ رہے ہیں, بھائی دوست علاقے والے, تو پھر جو ہے نا اس پہ شکر بھی ہے اور ایک موٹیویشن ملتی ہے. تو یہ دراصل جو پوری سٹوری ہے نا اس کا یار لبے لباب صرف اور صرف یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی شاید یہ لڑکا سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا, شاید یہ لڑکا کوئی بڑے سورسز کے ساتھ یہاں تک آ گیا. تو خاص طور پہ جو آن لائن کریشن میں ہیں یا اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, یقین کریں اگر میری زندگی میں یہ ایک ٹائم سپین نہ ہوتا یہ جدہ والا, تو یہ کام مزدوری نہ ہوتی, تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتا. میں نے یہ سخت دن دیکھے, میں نے یہ مشکل حالات جو ہیں وہ گزارے, تو مجھے ایک احساس ہوا محنت کیا چیز ہے, اگر حالات اچھے ہو جائیں تو ان کی قدر کرنی. یہ ساری چیزیں میرے اندر ڈیولپنگ لاتی گئیں. مطلب یہ سخت حالات میں دیکھتا نا تو میں آج ایسا نہ ہوتا کہ مجھے بندے کی قدر کرنی آتی ہوتی. آج مجھے قدر ہے انسانوں کی, مجھے محنت کا پتہ ہے محنت کیسے کی جاتی ہے. تو یہ ساری سٹوری یار کچھ مکس تھی, میں نے کہا چلو میری یادیں تازہ ہو جائیں, ولاگ کی صورت میں محفوظ ہو جائیں. اور اب ہم اس مسجد میں آ چکے ہیں. یہ جو اسلامک بینک ہے نا, یہاں پہ یہ اسلامک بینک ہے اور اس کے ساتھ یہ مسجد. ہم دوپہر کی ظہر اور عصر جو ہے نا اکثر یہاں پہ پڑھا کرتے تھے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہمارا کام تھا. تو یہاں پہ آ کے ہم نماز ادا کرتے الحمدللہ. اور کیا مطلب آپ کے ایک صفت بتاؤں, ہمارے کپڑے جو ہیں نا وہ پسینے سے شرابور ہوتے تھے یہاں پہ, اور آ کے ہم نماز جن کے ساتھ پڑھتے تھے مہنگے مہنگے لباس والے, اچھی خوشبو لگائے ہوئے لوگ, لیکن کبھی کسی نے کراہت نہیں کی تھی, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے بدبو آ رہی ہے تو یہ پچھلی صف میں چلا جائے, میرے ساتھ کھڑا نہ ہو. تو یہ الحمدللہ یہ ایک سٹوری تھی یار ہماری. اگر آپ کو پسند آئی ہو
تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. کچھ لکھنا چاہتے ہوں, کچھ کرنا چاہتے ہوں. تھوڑا سا ہوگی لائٹ آف ہو گئی ہے, ورنہ یہاں پہ قریب صوبیہ شربت ملتا ہے, صوبیہ شربت, وہ آپ کو ضرور دکھاتا ہے, لیکن ابھی اس کا ٹائم نہیں. یہیں پہ ولاگ کو ختم کرتے ہیں.